اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون۔ کل بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کافروں کو فرمائے گا کہ تم نے کیونکہ ساری زندگی کفر میں گزاری ہے، آج تمہارا صلہ صرف اور صرف جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے سمجھانے کے لیے ایک اور بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تمہارا رب کتنا قادر مطلق ہے، اس کا اندازہ ذرا اس بات سے لگا لیں۔ فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھیں مٹا دیتے، جو رب کو نہیں مانتے، جنہوں نے رب کے گھر کے اندر 300 بت رکھ دیے اور جناب بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان کی آنکھیں جو ہے وہ نہیں مٹائی ہیں۔ فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون، اگر ہم ان کی آنکھیں مٹا دیتے تو ان کا حال یہ ہو جاتا جس طرح کوئی انسان رستے کی طرف دوڑ کے جاتا ہے تو جیسے ہی رستے کے قریب پہنچتا ہے فأنی یبصرون، تو جیسے اس کو کچھ نہیں نظر آتا ان کو بھی کچھ نظر نہ آتا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی آنکھیں لے لے تو اس بیچارے کے لیے تو سارا جان ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا رب قادر تھا اس بات پر کہ اگر مالک چاہتا تو ان کو اندھا کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی انہوں نے رب کی جو ہے وہ نافرمانی کر کے اپنے جناب والا اپنے خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ ہاں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، اندھا نہ بھی کرتے ہم تو ان کی صورتیں بھی بدل دیتے۔ پھر کیا ہوتا؟ فرمایا فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ یہ آگے بڑھ سکتے نہ یہ پیچھے کو لوٹ سکتے۔ ٹھیک ہے، نہیں مطلب کیا ہے کہ نہ یہ ان کی توبہ کو ان کی توفیق ملتی، نہ یہ زندگی کے اندر واپس آ سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اپنی قدرت کی جو ہے وہ اظہار فرمایا ہے۔ ہم چاہتے تو ہم ان کو اندھا کر دیتے، اس بات پر بھی ہم قادر تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی صورتیں بدل دیتے۔ پیچھے بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ کونوا قردۃ خاسئین۔ ٹھیک ہے جی، جنہوں نے نافرمانی کی رب نے صورتیں بدل دی، شکلیں بدل دی ہیں، رب کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا محبوب یہ تو آپ کے آنے کی وجہ سے رب نے کرم فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام ان کو دولت مل گئی، اب جتنے مرضی یہ گناہ کر رہے ہیں رب ان کے گناہ کو نہیں دیکھ رہا، تیری رحمت کو دیکھ کر، تیری شکل مبارک کو، صورت مبارک کو دیکھ کر رب ان پر کرم فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، نہیں مانا پھر بھی رب نے ان کی صورتیں نہیں بدلی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کافر بھی ہیں نا، ان کو بھی حضور کی رحمت اور رب کی رحمت سے حصہ مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، حضور کی رحمت سے حصہ ان کو بھی مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بے شک انہوں نے رب کو بھی نہیں مانا، حضور کو بھی نہیں مانا، لیکن آج تک وہ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، جو سانس لے رہے ہیں، جو روٹی کھا رہے ہیں، جو ترقی کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی رحمت حضور کی ہی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، یوں سمجھے کہ دھمکی لگائی کہ اگر میں چاہتا تو تمہاری صورتیں بھی بدل دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی کرم فرما دے کہ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، آخر انہوں نے آنا تو پھر بھی میرے پاس ہے۔ تو حالت کیا ہوتی؟ فرمایا اگر میں ان کی صورتیں بدل دیتا فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ یہ آگے بڑھ سکتے نہ یہ پیچھے لوٹ سکتے۔ دیکھیں نا، جب انسان وہ پانی سر سے پار گزر جاتا نا پھر بندے کو بڑے خدا یاد آتا ہے، لیکن اس کا فائدہ جب فرعون مرنے لگا نا، اس نے کیا کہا تھا؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں مان گیا جی، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان گیا، ہارون کے رب کو مان گیا۔ تو فرمایا نہ، اب کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ڈوبتے ڈوبتے مرتے مرتے تو وہ بھی مان گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے برملا اعلان کر بھی دیا، کلمہ اسی وقت میں پڑھ لیا جب ڈوب رہا تھا نا، اس نے تو کہہ دیا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان گیا۔ لیکن رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ 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 نہ، اب وقت گزر چکا ہے۔ اب ہماری حال قوم کی حالت دیکھ لیں کہ اس وقت توبہ کی توفیق نہیں ہے، اعمال کرنے کی، اچھے عمل کرنے کی توفیق نہیں ہے، اب نہیں آتے۔ جب زبان لٹک جاتی ہے تب خدا یاد آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب مشکل پڑ جاتی ہے تب خدا یاد آ جاتا ہے۔ جیسے ہی کسی کو کوئی کام رب سے پڑتا ہے اسے رب کا گھر یاد آ جاتا ہے۔ پھر اب اسی طرح قرآن مجید کی یاد فرمایا انما التوبۃ للذین یعملون السیئات، فرمایا کہ اور انما التوبۃ اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، فرمایا ان لوگوں کی رب توبہ قبول نہیں فرمائے گا، فرمایا جو آخری وقت تک توبہ کو تماشا بنا کے رکھتے ہیں، پہلے توبہ کر لی، بعد میں پھر کام کر لیا، پھر توبہ کر لی، پھر کام کر لیا۔ فرمایا نہ، ہاں یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے پھر ارادہ بھی کر لے کہ مالک اب نہیں کروں گا، یہ پکا ٹھکا ارادہ ہے، اگر پھر اس سے ہو جائے تو پھر اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ لیکن توبہ کو خالی تماشا بنا لے، رات کو کر کے سوئے، صبح پھر دوبارہ پھر شروع، پھر رات کو کر لے، پھر صبح شروع، فرمایا نہ نہ، یہ تو پھر مذاق ہو گیا نا۔ پھر
تو مقصد کہنے کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم چاہتے تو ہم ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ چل یار کوئی بات نہیں۔ آگے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے، فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے یار، وَمَن نُعَمِّرْهُ ہم جس کو بڑی عمر دیتے ہیں، یعنی زیادہ عمر جس بندے کو مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو پھر پیدائش کی طرح الٹا کر دیتے ہیں۔ کیسا ہوتا ہے؟ انسان جب بچہ ہوتا ہے اب اس کے پاس عقل بھی نہیں ہے، ہڈیوں کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، خود چل بھی نہیں سکتا ہے، غذا نہیں کھا سکتا ہے۔ بچہ 6 ماہ کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ 2 ماہ کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ 2 سال کا بچہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو سیدھا چل بھی نہیں سکتا ہے۔ میں تم نے دیکھا نہیں، یہ رب کی قدرت ہے، یہ رب کے کرم ہے کہ اسی چھوٹے بچے کو آہستہ 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 بڑا کرتے 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 پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑی عمر کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر اور میچور پن آ جاتا ہے، پھر اس طرح کرتے 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 وہ جناب والا بڑا وڈیرا، چودھری، خان، ملک، صدر، وزیر اعظم، پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جیسی عمر 60-70 سال کو پہنچتی ہے دوبارہ پھر وہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے جیسے بچپن کے اندر تھا۔ عقل آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع، طاقت آہستہ آہستہ پھر ختم، ٹھیک ہے، غذا جیسے پہلے ختم ہو گئی تھی، دوبارہ پہلے جیسے غذا نہیں کھا سکتا تھا اب دوبارہ پھر وہی حالت ہے، غذا پھر نہیں کھا سکتا۔ یہ یاسین ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، فرمایا ہم جس کو بڑی عمر دیتے ہیں نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو پیدائش میں پھر الٹا پھیر دیتے ہیں۔ جس طرح وہ بچپن کے اندر اس کی عادتیں تھی، اب بچے کو بات سمجھ نہیں آتی ہے، بابے کو بھی، ٹھیک ہے، کہہ رہے تھے بابا نہیں سمجھا کر، یار نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب وہ نہ کام کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ اس کے پاس جناب والا کوئی بات نہیں، یعنی جیسا وہ بچپن کے اندر ہوتا ہے دوبارہ پھر اس کو بچپن کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا افلا یاقلون، ان کو پھر بھی عقل نہیں ہے۔ آخر وہ کون سی ذات ہے یار جس نے بچے کو بڑا کیا، جوان کیا، طاقت دی، عہدے دیے، سب کچھ دیا، پاور دینے کے باوجود تھوڑی دیر گزرتی ہے، 2-4 سال، 80 سال، 40-50 سال گزرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ جتنے بابے دیکھ لیں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یار ہم نے کبھی بوڑھا بھی ہونا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سفید داڑھی والا بندہ جب شیشے میں دیکھتا ہے نا تو ایک بار حیران ضرور ہوتا ہے کہ یار میری بھی چٹی ہو گئی ہے، ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بندہ سوچتا ہے نا کہ یار میری بھی چٹی ہو گئی، حالانکہ بندے نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ یار میں نے کبھی بوڑھا بھی ہونا ہے، بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ امیر بندہ نہیں سوچتا کہ یار اس نے کبھی غریب بھی ہونا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ ہماری تخلیق کا جو سلسلہ ہے، بچپن سے پھر جوانی، بڑھاپا، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ بچپن شروع کر دیتا ہوں، فرمایا یہ تمہارے لیے نشانی، آخر کوئی ذات تو ہے نا جس نے یہاں سے پال کر دوبارہ پھر وہی حالات پیدا کر دی ہے۔ آگے فرمایا وما علمناہ الشعر، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنا نہیں سکھایا، شعر کہنا نہیں سکھایا۔ ہاں میرا نبی جو ہے نا وہ شعر و شاعری کے لیے نہیں آیا ہے، یہ جو کیونکہ کافر کہتے تھے نا، کہتے جی یہ شاعری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ شاعری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شاعر کہہ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو جو تمہاری غلط فہمی ہے نا کہ یہ شعر و شاعری ہے، فرمایا ذرا اس کے مقابلے میں آؤ تو صحیح نا، تم تو بڑے بڑے زبان والے لوگ ہو نا۔ عقبہ بن ابی معیط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، آ کے 2-4 باتیں کی، جب وہ چپ ہو گیا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ دخان شریف کی ابتدائی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ ابھی 6 سے 7 8 آیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تھیں کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ لیا، ٹھیک ہے، حضور خاموش ہوئے، اٹھ کے چلا آیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا خدا کی قسم سمجھ نہیں آتی کہ یہ پڑھتا کیا ہے، اگر میں ان کے منہ پہ ہاتھ نہ رکھتا تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا اور دل باہر نکل جاتا، سمجھ نہیں آتی یہ کیسا کلام ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، کیسی ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تمہیں یہ شاعری لگتی ہے؟ ساری اپنی تعریفیں کرنے کے بعد پھر کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر میں نون چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ مدحامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس صورت کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دلہن ہے، دلہن، ہمارا جس طرح دلہن کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، سارے قرآن کی جو دلہن ہے وہ سورۃ رحمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے اپنے کلو منانے عفان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان، کیسی یہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورۃ کوثر ہے نا، کوثر انا اعطیناک الکوثر،
جب یہ سورت پاک نازل ہوئی نا تو عرب کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ جناب والا کعبے کے ساتھ نا اپنی شعر و شاعری لکھتے اور لکھ کر کعبے پر لٹکا دیتے اور چیلنج کر دیتے، ہے کوئی مائی کا لال جو اس کو چیلنج کرے، میرے جیسی عربی اور اس طرح کے شعر لکھ کے لائے۔ جب یہ سورت الکوثر نازل ہوئی نا، سورت کوثر انا تو کل کوثر، یہ لکھی گئی اور آقا علیہ السلام نے جناب بلال کو فرمایا بلال اس کو ذرا لٹکا۔ بڑا مان ہے نا ان کو زبان پر کہ ہم جناب بہت زبردست قسم کے عربی ہیں جی، ہماری فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں امام محمد رضا خان نے کہا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحائے عرب بڑے بڑے، ٹھیک ہے۔ حضور جب آپ کے سامنے یہ بڑی بڑی زبانوں والے آتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے، فرمایا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، ٹھیک ہے نا جی، دبے ہوئے، ایسے ان کی سانس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحائے عرب بڑے بڑے ہیں کیسے، کہتے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور یہ بڑی بڑی عربی کا دعویٰ کرنے والے جب آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں نا تو یہ گنگے ہو کے نہیں بیٹھتے بلکہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے مردے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خطیب و میزان ستو، فرمایا قیامت والے دن سارے گنگے بن کے کھڑے ہوں گے، بولنے والی ذات صرف مصطفیٰ کریم کی ذات ہوگی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو شعر و شاعری نہیں سکھائی ہے، وما ينبغي له، یہ میرے محبوب کی شان ہی کوئی نہیں کہ ہم اپنے محبوب کو صرف شعر و شاعری سکھائیں۔ ساری کائنات کو جس کے صدقے سکھایا اس کو ہم شعر سکھائیں گے؟ ساری کائنات جس کے قدموں کی خاک کی برکت سے بنی ہو اسے ہم نے شعر و شاعری تھوڑی سکھانی ہے۔ جو امام الانبیاء بن کے آیا ہو، جس نے رب کا ڈائریکٹ دیدار کیا اور مخلوق میں واحد ایک ہستی حضور کی ذات ہے جس نے رب کو دیکھا ہے، تو بھائی اتنی شعر والے نبی کو ہم شعر و شاعری سکھا دیتے؟ تم سمجھتے ہو یہ شعر و شاعری ہے؟ وما ينبغي له، یہ میرے محبوب کی شان ہی کوئی نہیں کہ میرا محبوب شعر پڑھے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ شعر سے مراد وہ شعر ہیں جو یہ لچھے دار شعر ہوتے ہیں، یعنی جو عاشقی مشوقی والے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے ہاں جو اچھے شعر و شاعری ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمائی ہے۔ حسان بن ثابت جب حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو جاتے تو ایسے ایسے شعر پڑھتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا اٹھا کر ان کو داد دیتے۔ سلمہ بن اقوا، عامر بن اقوا، یہ وہ حضور کے نعت خواں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر ان سے جو ہے وہ شعر سنا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آگے کیا فرمایا یہ قرآن جو ہے نا یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ جو قرآن ہے نا یہ روشن قرآن مبین، یہ روشن قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ ہم نے اسے نصیحت کے طور پہ اتارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن نصیحت بن کے آیا ہے، ہر آیت کے اندر نصیحت ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتے جائیں، خالی الحمد کو دیکھ لیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اظہار فرمایا کہ پوری کائنات کو دیکھ لو، جس کو بھی جو بھی رزق مل رہا ہے وہ رب کی ذات کی وجہ سے مل رہا ہے۔ پھر ہے کون؟ وہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یہ اسی نے رزق دیا ہے۔ آگے الرحمن رحیم مالک یوم الدین، فرمایا خالی رحمان اور رحیم پہ نہ اٹکے رہنا، قیامت کا دن آئے گا اس کا جو انصاف کرنے والا ہے وہ بھی وہی ہوگا۔ اب سورہ فاتحہ کے اندر رب العالمین اپنا رزق بھی، اپنے رب ہونے کا اظہار بھی فرما دیا ہے، اپنی صفت رحمانیت صفت رحیمیت بھی بتا دی ہے، قیامت کے دن کا تبصرہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیک لوگوں کے ساتھ چلنے کی بات بھی اسی کے اندر آ گئی ہے، یہودی اور عیسائیوں سے بچنے کی بات بھی اسی سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ قرآن کے ہر لفظ کے اندر نصیحت ہے، ہر زبر زیر پیش کے اندر اس کی نصیحت موجود ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، آگے بات آ رہی ہے، فرمایا لینذر من کان حیا، فرمایا ہم نے یہ قرآن کیوں اتارا ہے، یہ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ تاکہ میرا محبوب لینذر، تاکہ میرا نبی ڈرائے، من کان حیا، کس کو؟ جو زندہ ہے، حالانکہ سارے زندہ تھے، لیکن فرمایا نہیں، یہ قرآن سے اسے ڈرایا جا سکتا ہے جس کا دل زندہ ہو، ٹھیک ہے نا، جس کا دل زندہ ہو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا سارے تو زندہ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو جہل اینڈ کمپنی، سارے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فإنک لا تسمع الموتى، فرمایا محبوب یہ مردے آپ کی آواز نہیں سنیں گے، حالانکہ زندہ تھے۔ فرمایا یہ مردے ان کو رب نے فرمایا محبوب یہ مردے نہیں سنیں گے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب ان کا دل اتنا مردہ ہو گیا ہے، آپ ان کو قرآن سنائیں ان کو پھر بھی اثر نہیں پڑتا۔ یار کوئی سوچ سکتا ہے یار محبوب کی ذات امام الانبیاء جن کے قدموں کی خاک کو بھی رب قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے، اور وہ محبوب 20,000 سے زیادہ مرتبہ ابو جہل کا کنڈا کھڑکا کے کہا بندے کا پتر بن کلمہ پڑھ لے، لیکن اس نے پھر بھی نہیں پڑھا۔ آج کتنی مرتبہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں لیکن کیوں نہیں فرق پڑتا؟ کیوں؟ کیونکہ دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، جتنا مرضی قرآن سنائے حدیث سنائے لوگوں کو ڈراتے رہے لیکن فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش ہے نا، بارش علماء فرماتے بارش برستی تو ایک جیسی ہے نا، بارش ایک جیسا ہی پانی آتا ہے، ایک جیسی برابر برستی ہے. باغ پر برسے تو پھل نکلتا ہے، اور روڑی پر برسے تو بدبو. ایسے ہی ہوتا ہے نا بھئی، گندی جگہ پہ جب پانی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بو ہی اٹھتی ہے نا. اور اگر باغ پر برس رہی ہو، اور اگر پھول کے پودے پر جناب والا فرض کیا خوشبو کے ہلے ہی ہلے. تو مقصد کیا ہے کہ بارش برستی تو برابر ہے. قرآن کا فیض ہے سب کے لیے، دل اپنا اپنا، زمین اپنی اپنی. فرمایا یہ قرآن کی نصیحت ہے سب کے لیے برابر. اپنے دل کو دیکھ لیں، اگر آپ کا دل صاف ستھرا ہے تو نصیحت قرآن جو ہے وہ اثر کرتا جائے گا. اگر آپ کے دل پر قرآن اثر نہیں کرتا نا، تو پھر بندہ اپنے دل کی صفائی کر کے دیکھے کہ اس کے دل ہے کیسا کہ اس پر قرآن اثر کیوں نہیں کر رہا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وما لینذر من کان حیا. فرمایا یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو زندہ ہے. اور آج کے بعد کوئی بندہ یہ کہے جی اللہ ہدایت دے گا، ہے جی اللہ سارے ہدایت دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اسے ملے گی جس کا دل زندہ ہوگا. ٹھیک ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. کافروں پر عذاب کی بات بالکل سچی ہو چکی ہے. کافر نہ ایمان لائیں گے، نہ ان پر کوئی قرآن اثر کرے گا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ کافروں پر جو عذاب آنا ہے، چاہے آخرت کا ہے چاہے دنیا کا ہے، وہ آ کر رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم